گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المبارک کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر غم کی دعا کرنا، اپنے اپنے حاجتیں، اپنے اپنے غم، اپنے اپنے سارے جو معاملات ہیں اس کو ایسے پکڑ کے رکھیں کہ بس رب قدیر کی بارگاہ میں اپنے یقین کی بدولت مالا مال ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد خالق ارض و سماوات رب لم یزل مالک و مولا خالق و الہ پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار عالم سے جو بھی مانگا جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور DVD کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 26 اپریل 2019 20 شعبان المعظم 1440 ہجری جمعہ مبارک اور 15 شعبان کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم حنفی ہیں، ان کا وصال ہے، ان کا عرس مبارک۔ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
70 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے. 80 سال عمر پائی آپ نے. آپ کے آباء و اجداد فارس کے ایک علاقہ انبار کے رہنے والے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور آپ کو ان کا عرس مبارک. اور آج ہمارا 10 جو ہے 10 نمبر 272 موضوع انبیاء اور اولیاء کی، فرشتوں پر فضیلت. آج ساری کی ساری گفتگو فضیلت کی ہے کہ فضیلت جہاں اللہ نے رکھ دیا بس یہاں وہاں پر ہی ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو بنا دیتا ہے. بس نام محمد جب ساری امت شافع یوم النشور، جب ساری امت آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جائے گی اور ہر نبی کہتا رہے گا کہ مجھ سے نہیں مجھ سے نہیں مجھ سے نہیں، آگے آگے آگے، تو سرور کائنات کی بارگاہ بے کس پناہ میں جب پہنچیں گے تو شافع یوم النشور فرمائیں گے ہاں ہاں یہ فضیلت اللہ نے مجھے ہی دی ہے. اور مورخین فرماتے ہیں حضور سرور کائنات جس کی طرف انگلی کرتے جائیں گے اللہ اپنے کرم سے اس کو بخشتا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. نفسی نفسی سارے انبیاء فرماتے جائیں گے تو اللہ اے اللہ رب حبلی حضور فرمائیں گے. اور اللہ نے یہ شرف اور فضیلت آپ کو عطا فرما دی ہے. جس کو اشارہ کرتے جائیں گے اللہ قدیر فرمائیں گے حبیب جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی جنت میں داخل فرما دیجیے، جنت میں داخل فرما دیجیے. یہ فضیلتیں ہیں اور آپ کو بھی اللہ نے بڑی فضیلتیں دی ہیں. اپنے درس کی جو آج حدیث پاک ہے وہ اس طرح حضرت عبداللہ تھوڑا سا حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو جائے، پچھلی بار والا مسئلہ بھی کلیئر ہو جائے گا. یہ حضرت علی المرتضیٰ کی کرامت آگے آئے گی تو اس میں نے اس کو بتا دیا، وہ اس سے آگے پھر اس کو انشاءاللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ سیاستہ میں مسلم اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. حضور صحابہ میں تشریف فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے فرمایا آپ کی قوم میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو ستارہ ثریا سے علم کو لے آئیں گے. قوم میں سے سلمان فارسی تھے اور آپ کے آباء و اجداد بھی فارس کے رہنے والے تھے، فارس کے شہر انبار کے رہنے والے تھے. تو کیا فرمایا آقا کریم نے کہ آپ کی وہ قوم میں سے ایسے حضرت سلمان فارسی کو ایسے لوگ ہوں گے جو علم کو ستارہ ثریا سے، یہ ایک جھرمٹ ہے ستاروں کا اور بہت دور ہوتا ہے. یہاں سے یہ مثال ہے اس کو لے آئیں گے. اور حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حضور پاک کا معجزہ کہ آپ نے خبر دی. اور یہ اس کی مصداق کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے اس کو پھر مولا علی کی جب کرامت آئے گی تو وہ بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ہے. اور توبہ کا واقعہ بکری والا یہ بھی اپنے ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں. فضیلت کو اللہ پاک نے جہاں رکھ دیا. آپ کون ہو؟ فضیلت والی امت. ساری کائنات میں امتوں میں جو سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ آپ کی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس میں سب سے بہترین تخلیق آدم علیہ السلام کی فرمائی. جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو سب سے بہترین تخلیق ہمارے والد کی ہے. آدم کون ہے؟ ہمارے والد. حضور پاک نے فرمایا ہمارے 3 باپ ہیں. آج پکا یاد کر لو. آج سسر کے متعلق بڑی باتیں سننے کو ملتی ہیں. میں نے کہا ساتھ کلیئر کر دوں. باپ ہے حضور پاک نے فرما دیا اتنے ہی ادب کرو جتنے اجر اپنے باپ کے بارے میں اتنے ہی سسر کے بارے میں. ابو کا ثلاثہ، تیرے 3 باپ ہیں. ایک جس نے تجھے دولت، تیری جس سے ولادت ہوئی تیرے والد. ایک جس نے تجھے علم دیا اور ایک جس نے تجھے بیٹی دی. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تینوں کا سب سے بہترین باپ معلم جو جس نے علم دیا اس کو حضور پاک نے کہا سسر بھی باپ ہے اتنی ہی عزت کیا کریں، اسی طرح قدم چوما کریں، اسی طرح ادب کیا کریں جیسے اصل حقیقی والد کی کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا فرمایا اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس میں سب سے بہترین تخلیق آدم علیہ السلام کی فرمائی. پھر حضرت جبریل امین کو فرمایا میری مخلوق کے 2 حصے کر دو، ایک کو عرب کر دو ایک کو عجم کر دو. پھر اس میں سے عرب کو پسند فرمایا.
اس کا یہ مطلب نہ کوئی سمجھے کہ عجم کو نہیں پسند فرمایا، اس کا مطلب یوں ہے جیسے 4 مہینوں کو حرمت والا کر دیا اور باقی بھی مہینے اللہ کے ہیں اور اللہ کو پسند ہے۔ نمازیں 5 ہیں، عصر کو خاص کر دیا، باقی ساری نمازیں اللہ کو پسند ہے، یہ خاص کر دیا۔ کیا فرمایا اللہ کے حبیب نے، اللہ تعالیٰ نے حضرت، یہاں فضیلت کو میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں، داتا صاحب نے جو موضوع لیا یہ فضیلت کا۔ کیا فرمایا اللہ پاک نے جبریل امین کو کہ میری مخلوق کے 2 حصے، ارشاد فرمایا میری اس مخلوق کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو، یعنی عرب و عجم میں تقسیم کر دو، پھر آدم کی اولاد میں سے عرب کو پسند فرمایا۔ کس کو پسند فرمایا؟ عرب میں سے عرب کو پسند فرمایا، پھر قبیلہ قریش میں سے، پھر عرب کو پسند فرمایا، پھر عرب میں سے قبیلہ قریش کو پسند فرمایا، پھر قبیلہ قریش میں سے قبیلہ ہاشم کو پسند فرمایا۔ قبیلہ قریش میں سے یہ افضلیت ہے، اللہ دیتا جا رہا ہے۔ پھر قبیلہ قریش میں سے قبیلہ بنو ہاشم کو پسند فرمایا، پھر بنو ہاشم کو پسند فرمایا، پھر ہاشم میں سے مجھ کو پسند فرمایا۔ حضرت پاک کیا فرما رہے ہیں؟ پھر قبیلہ بنو ہاشم میں سے مجھ کو پسند فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں میں ساری کائنات میں سب سے بہترین اور سب سے بہترین امت کی طرف بھیجا گیا۔ آپ کو بھی فضیلت مبارک ہو، اور ہمارے آقا کریم تو ہیں ہی بڑی فضیلتوں والے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے، ہاشم کو پسند، بنی ہاشم میں سے مجھے پسند فرمایا، بس میں سب سے بہترین ہوں اور بہترین امت کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اللہ ہمیں بہترین کر دے، بس فضیلت ہماری، ہم بہترین امت کیوں ہیں؟ حضور ساری کائنات کے معلم تھے، ایون کہ انبیاء کے بھی معلم ہیں حضرت پاک۔ ہم ساری امتوں سے بہترین کیوں ہیں؟ اللہ نے ہمارا ایک وصف بیان کیا۔ میں اس کو یوں سمجھاتا ہوں بابا جی کے قول سے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ ہمیں سب سے بہترین امت اس لیے کہا گیا، ہم گناہوں سے روکتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ جو فضیلت ہے ہماری، اس کو برقرار رکھنا ہے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اگر ہم اس 5.5 فٹ کے وجود پر اسلام نافذ کر دیں تو پورا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان بن جائے گا۔ فرد سے ملت بنتی ہے۔ میں ایک فرد ہوں، ہائے واصف علی واصف یاد آ گئے، میں ایک فرد ہوں، مجھ سے ہے ملتوں کا ظہور، حقیقتوں کو جنم دینے والا خواب ہوں۔ آپ حقیقتوں کو جنم دینے والے خواب ہیں۔ ایک فرد اگر صحیح ہوتا جائے گا تو بہترین امت ہے، اور اس میں اور نکھار پیدا آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کہ فضیلت وہی ہے جہاں اللہ نے رکھ دی، شجرہ نسب۔ حضرت عطا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ حضرت عطا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ والد ماجد کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں، والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں، اور حضور پاک سے آپ ہاشمی سید ہیں۔ ہاشمی سید ہیں، بنو ہاشم میں وہ فضیلت بخشی، اور پھر بنو ہاشم میں حضور ساری کائنات میں سب سے بہترین ہے اور سب سے بہترین امت کی طرف بھیجے گئے۔ بڑی مبارکیں ہوں آپ کو، بڑی مبارکیں ہوں۔ اللہ پاک ہمیں ان سب حدیثوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شجرہ نسب کے بعد مولا علی کا قول لیتے ہیں۔ یہاں میں نے مولا علی کی بڑی خوبصورت کرامت لی ہے، بڑے غور سے۔ اب حنفی ہیں، اور داتا صاحب جو تعریفیں کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی، میں آگے ان کی کرامت میں سناتا ہوں، آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ وہ امام ابو حنیفہ ہیں جو حسین بچے کی صورت میں حضور پاک کی گود میں ہیں، اور داتا صاحب نے وہ خواب دیکھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں۔ ابھی ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کی طرف آتے ہیں کہ کرامتیں اور معجزوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ شیخ عبداللہ یہ جو بزرگ ہیں، محمد بن علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، آج ان کے متعلق یہ 7واں مکتبہ فکر ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا اس کا 37واں درس ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 3 درس ہوں گے، 40 درس ولایت کے پورے ہو جائیں گے۔ اللہ کرے ہم میں سے کئیوں کو، مجھ سمیت، یہ مور لگ جائے ولایت۔ مجموعی طور پہ ہمارا اس وقت 275 نمبر درس ہوگا، لیکن ولایت کا ہمارا 40واں درس ہوگا، 7واں مکتبہ فکر کا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے رموز و اشارات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نعمان ان کا نام تھا، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا؟ نعمان۔ ان کے والد کا نام ثابت تھا، ثابت۔
اور ان کے دادا کا نام بھی نعمان تھا. پہلے ان کے دادا کا نام سوتا تھا, پھر بدل کے نعمان رکھا گیا, تو پھر ان کا نام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام دادا کے نام پہ رکھا گیا. ان کے والد, ان کے دادا حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اپنے چھوٹے بیٹے ثابت کو لے کے. کس کو لے کے؟ ثابت کو لے کے. امام ابو حنیفہ کے والد کو لے کے دعا کے لیے حاضر ہوئے, تو دعا دی. کس کو دعا دی؟ حضرت نعمان کو, دادا کو. اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی چھوٹے بچے کو اس کی اولاد کی دعا دی جائے. حضرت علی المرتضیٰ کی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی کہ اسی نسل میں سے امام ابو حنیفہ نے پیدا ہونا. آپ نے حضرت نعمان کو تو دعا دی, حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری اولاد میں سے برکت عطا فرما. اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو, ان کو بھی دعا دی, دادا کو بھی دعا دی, حضرت ثابت کو بھی دعا دی. وہ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد میں علم اور برکتیں عطا فرمائے. ہمیں یقین ہے کہ ہمارے جو حضرت امام ابو حنیفہ ہیں, حضرت علی المرتضیٰ کی دعا کی برکت ہے. دعا کی برکت ہے. دعائیں کہاں تک جاتی ہیں. دعا ایک تاثیر ہے. دعا لیا دیا کرو. حضرت واصف بن واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مجھے ان کا قول آ گیا, ہم بھی کسی کی دعا کی تاثیر ہیں, اور کل ہماری دعاؤں کی تاثیر کوئی اور ہوگا. ہم کسی کی دعا کی تاثیر ہے تو دعا کے پاس بیٹھے ہوئے. یہ ہستیاں کیا ہیں؟ دعا کی حیثیت رکھتی ہیں ہستیاں. اللہ رب العالمین ہم صاحب دعا ہیں یہ لوگ. اللہ رب العالمین ہمیں ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت نگار لکھتے ہیں, آپ کے دادا حضرت نعمان کے والد حضرت ثابت کو حضرت علی المرتضیٰ کے پاس لے گئے. حضرت علی المرتضیٰ نے دعا دی کہ ثابت, اللہ تمہیں اور تمہاری اولاد کو برکت دے. آپ کے پوتے حضرت اسماعیل بن حماد فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان کو جو علم و معرفت حاصل ہوئی ہے وہ آپ کی دعا تھی. ہمارے خاندان کو جو علم معرفت حاصل ہوئی ہے, آپ کے پوتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حماد اسماعیل بن حماد فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان کو جو برکت حاصل ہے یہ کس کی دعا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کی دعا ہے. اور یہ آپ کی کرامت تھی کہ آپ کی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی کہ امام ابو حنیفہ اس نسل میں سے پیدا ہوں گے. اللہ رب العالمین ہمیں فقہاء اور صوفیاء اور اماموں کے فیوز و برکات عطا فرمائے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا شجرہ طریقت, حضرت داتا گنج بخش علی حجویری, ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو الحسن فسری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے, جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. ہمارے سید حجویر بھی شیر خدا ہیں. سید حجویر نے بہت خوبصورت خراج تحسین پیش کیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو. امام امامہ پہلا لقب ہے, یہ آپ کی کتاب میں جب تعارف کرایا امام ابو حنیفہ کا کہ اماموں کے بھی امام, امام امامہ مقتدائے سنیہ, اہل سنت کے پیشوا, مقتدائے سنیہ, شرف فقہا, صوفیاء کا شرف فقہا, یہ القاب دیے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے عزت عالمہ علماء کرام کی عزت ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. حضرت سید حجویر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پہ آرام فرما رہا تھا. مزارات پہ جانا آپ کے مرشد پاک سید حجویر کی سنت ہے اور تمام صوفیاء کی سنت ہے. صحابہ حضور سرور کائنات کے مزار اقدس پہ اکثر رہا کرتے ہیں. یہ جو مزاروں پہ جانے سے منع کرتے ہیں نا, اللہ پاک ان کو سمجھ عطا فرمائے. یہ فیض کے در ہیں, یہاں سے فیض ملتا ہے. ساری کائنات کا سب سے زیادہ فیض حضور سرور کائنات کے دربار گوہر سے ملتا ہے. ساری کائنات کو وہاں سے فیض بڑھتا ہے. 70,000 فرشتہ صبح اور 70,000 فرشتہ رات شام کو اترتا ہے اس مزار اقدس پر. ساری کائنات میں جو خیرات بڑھتی ہے سرور کائنات کے در دولت سے بڑھتی ہے. اللہ آپ کو عطا فرماتا ہے اور اللہ آپ تقسیم فرماتے ہیں, آپ قاسم ہیں. اللہ رب العالمین ہم ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں حضرت مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر آرام فرما رہے ہیں, سوئے ہوئے ہیں, تو آپ کے مقدر تو پہلے ہی جاگے ہوئے تھے اور جاگ گئے. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور سرور کائنات کعبہ معظم میں تشریف لا رہے ہیں اور ایک خوبصورت حسین بچے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے. ایک بزرگ
ضرورت کی صورت میں بچے کو، تو فرماتے ہیں میں جلدی سے اٹھے، خواب میں اپنا خواب کشف الماجوب میں سید حجویر بیان فرما رہے ہیں، جلدی سے اٹھے، بھاگ کر حضور کے دست بھی چومے، حضور کے قدم بھی چومے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال تھا کہ یہ کون ہے جو آپ کی گود میں ہے، ابھی میرے دل میں خیال ہی تھا تو سرور کائنات نے میرے دل کے خیال کو پہچان کے فرمایا علی یہ تمہارے اور تمہاری قوم کے امام ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں۔ فرمانے لگے مجھے بڑی آسیں اور امیدیں بن گئی پھر اپنے امام سے، اور آپ حنفی ہیں، آپ کو مبارک ہو کہ آپ بھی سب اور ہم سب حنفی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی فقہ پہ قائم و دائم رکھے، اسی فقہ پہ محبت عطا فرمائے۔ اور آ جائیں اپنے درس کی طرف آ جائیں۔ صوفیہ لکھتے ہیں کہ سید حجویر نے پوری کی پوری کشف الماجوب میں موتی پرو دیے ہیں، لیکن جو 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا کتاب کو 4 چاند لگا دیا۔ یہ توحید کی لازوال کتاب ہے۔ کشف الماجوب کو صوفیہ لکھتے ہیں بطور وظائف پڑھا جا رہا ہے، یہ صالحین کی روحانی غذا ہے۔ 39 ابواب باندھے ہیں سید حجویر نے، اس میں 137 آیات اور جز آیات کا حوالہ دیا، 177 احادیث کا حوالہ دیا، 531 بزرگان دین کے اقوال دیے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں جو طب پڑھتا ہے طبیب بنتا ہے، جو حکمت پڑھتا ہے حکیم بنتا ہے، جو MBA کرتا ہے تاجر بنتا ہے، جو PhD کرتا ہے ڈاکٹر بنتا ہے، جو کشف الماجوب پڑھتا ہے سالک بنتا ہے، صوفی بنتا ہے، اللہ کا ولی بنتا ہے۔ اگر اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو تو جڑ جاؤ اس سے، داخلے مفت ہوتے ہیں، کتاب مفتاً دی جاتی ہے، جن کے پاس کتاب نہیں ہے ہر درس کے بعد کتاب دی جاتی ہے، اپنی کتاب لے لیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کشف الماجوب پڑھے سے نہیں پڑھی جاتی، پڑھائے سے پڑھی جاتی ہے، پڑھائے سے۔ کلاس میں بیٹھے، یہ کلاس نیٹ پہ چلی جاتی ہے، فیس بک پہ جا کے کشف الماجوب لکھیں، سارے درس 6 سال ہو گیا درس دیتے ہوئے کھل جاتے ہیں، 7 مکاتبہ فکر پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان جو بنیادی صوفیہ میں 2 کو آپ نے مردود لکھا، 10 کو مقبول لکھا۔ بنیادی صوفیہ میں اختلافات تھے لیکن مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کی، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کے کاشغر، مسلمان کو ایک ہونا چاہیے، ان صفوں میں کوئی ہوا بھی نہ داخل ہو سکے۔ تمام صوفیاء نے اور تمام اولیاء انبیاء یہی پیغام لے کے آئے ہیں، اسی پیغام کو لے کے ساری کائنات میں پھیل جاؤ، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو میری بات کو آگے پہنچا دے اللہ اس کے چہرے کو ہمیشہ ہی چمکتے رکھے۔ بات ہی مصطفیٰ کی کیا کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنایا کریں حضور پاک کی، ساری باتیں حضور پاک کی کیا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے لیتے دیتے باتیں حضور پاک کی کیا کریں، بس اور کوئی بات نہ کیا کریں، پھر دیکھیں آپ کی بات کیسے بنتی ہے۔ ساری کائنات باتیں تو وہی بناتے ہیں، جب آپ ان کی بات کریں گے آپ کی ساری باتیں بن جائیں گی۔ تو اس مکتبہ فکر کی خصوصیت حضرت سید حجویر لکھتے ہیں، ان کو ولایت پہ پوری دستخط حاصل تھی۔ امام عبداللہ حکیم محمد بن علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ولایت کی ابتدا بھی جانتے تھے اور ولایت کی انتہا بھی جانتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں اس ولایت میں سے کچھ حصہ عطا فرمائے۔ اپنے درس کی طرف آ جائیں، کہا یہ مختصر سا درس ہے، درود پاک اللہ ہم سب کی سلام یوسف بھائی چھاؤں میں آ گیا پڑھتے ہیں درود پاک پڑھتے ہیں۔ پڑھتے ہیں بس دعا ہے۔ فضیلت وہاں جہاں اللہ پاک نے رکھ دیا، جس کو چاہے افضلیت والا کر دے، برکت والا کر دے، مالا مال کر دے، ساری یہ چھوٹی سی سید حجویر نے یہی فرمائی ہے۔ اور ایک اعتراض ہے اس کا آپ نے جواب دیا، چند لائنیں ہیں۔ موضوع ہمارا انبیاء اور اولیاء کی فرشتوں پر فضیلت۔ سید حجویر فرما رہے ہیں کہ انبیاء جو معصوم ہوتے ہیں، اولیاء جو محفوظ ہوتے ہیں، یہ فرشتوں سے افضل ہے۔ آگے فرقہ معتزلیہ جو آج بھی کسی نہ کسی صورت میں ہم میں ہے،
خارجیوں کی صورت میں ہے، انہوں نے کہا کہ فرشتے بہت لطیف ہوتے ہیں، نور سے بنے ہوئے ہیں اور اللہ کے انتہائی فرما بردار ہیں، اس لیے انبیاء سے افضل ہے۔ داتا صاحب نے کہا نا نا نا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو ملائکہ کے سردار ہیں ان کو فضیلت تب ملی جب حضور کے جوڑے سیدھے کیے، براق کی نکیل پکڑی، تلیوں کو چوما نیچے سے، تو تب فضیلتیں حاصل ہوئی۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ انبیاء جو ہے، یہ جو فرشتے ہیں انبیاء سے افضل ہوں؟ داتا صاحب نے ان کے اس موقف کو رد کیا۔ اب آپ لفظ با لفظ سمجھتے جائیں گے۔ امام الاولیاء شناور بحر معرفت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام اہل سنت و جماعت اور جمہور مشائخ طریقت کا اس بات پر اتفاق ہے، انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں جبکہ اولیاء رحمۃ اللہ علیہ محفوظ ہوتے ہیں، اور یہ دونوں فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں۔ بات کی پہلے جملے کی سمجھ آئی؟ مزہ آیا کہ نہیں پہلے جملے کا؟ کیا بات ہے، آپ کا علم دل میں اتر جاتا ہے، ایسی نپی تلی ہوئی گفتگو کرتے ہیں، کیا بات ہے۔ اور آپ نے فرمایا معتزلہ کا اعتراض، سید حجویر فرماتے ہیں معتزلہ اس زمانے میں بڑے عروج پہ تھے، یہ ان کے بڑے بد عقیدہ عقیدے تھے، اور یہ وقت کے حاکم کے ساتھ ان کا بڑا پیچ اپ تھا۔ صوفیہ پہ انہوں نے بڑے ظلم کروائے، درے لگوائے صوفیہ کو، بڑا ان کے عجیب و غریب عقائد سے داتا صاحب نے ان کو بڑی کھچائی ان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں معتزلہ کا عقیدہ، امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بارے میں معتزلہ کی رائے مختلف ہے، ان کے نزدیک فرشتے انبیاء سے افضل ہیں، ان کے نزدیک فرشتے انبیاء سے افضل ہیں۔ آگے جو معتزلہ دلیل دے رہے ہیں، پہلے داتا صاحب نے وہ دلیل دی ہے، پھر اس دلیل کا رد کیا۔ آپ فرماتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے فرشتے رتبے کے اعتبار سے بلند ہیں، تخلیق کے اعتبار سے لطیف تر ہیں، عطاعت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ فرما بردار ہیں، لہذا وہ ساری مخلوق سے زیادہ افضل ہیں۔ دلیلیں منطقی دیتے تھے، منطق کے پیچھے دی نہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں بات کے ساتھ بات لگ جاتی ہے، دین کا جو ہے حکم کے ساتھ تعلق ہے، عقل کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں عقل کے ساتھ تعلق ہوتا تو میں حکم دیتا جہاں سے وضو ٹوٹتا ہے پہلے اس کو دھو۔ جب ہماری ریح خارج ہوتی ہے ہم تو نہیں دھوتے نا، وہاں سے سیدھا وضو کرتے ہیں تو پاک ہو جاتے ہیں۔ شریعت کا تعلق کہاں ہے؟ حکم سے ہے، ورنہ عقل سے ہوتا تو آپ کہتے ہیں میں حکم دیتا کہ پہلے اس جگہ کو دھو دو پھر وضو کرنا، لیکن وہاں دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو رب نے کہہ دیا بس، تقدیر کے پابند، نباتات و جماعات، مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند۔ ہم صرف اس کے حکم کے پابند ہیں، ہمیں اپنا سوچ بند کر لیں گے، منطق سے بھی گفتگو کرے اس سے بچو۔ یہ منطقی لوگ تھے، دلیل تو انہوں نے دی ہے، پہلی بھی اس طرح کی دلیلیں بہت ساری داتا صاحب نے رد کی ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے تھے داتا صاحب ہمارے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے فرشتے رتبے کے اعتبار سے بلند ہیں، تخلیق کے اعتبار سے لطیف تر ہیں، عطاعت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ فرما بردار ہیں، لہذا ساری مخلوق سے زیادہ افضل ہے۔ اب داتا صاحب ان کی بات کو رد کرنے لگے ہیں۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں حقیقت اس سے مختلف ہے۔ سید حجویری فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں حقیقت اس سے مختلف ہے، تم تو بے حقیقت سی بات کر رہے ہو۔ آپ فرماتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں حقیقت اس سے مختلف ہے، ظاہری عطاعت اور فرما برداری، بلند رتبہ ہونا یا مادہ تخلیق کے اعتبار سے لطیف ہونا اللہ تعالیٰ کا فضل زیادہ ہونے کا سبب نہیں ہو سکتا۔ داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ زیادہ لطیف ہونا مادہ کے لحاظ سے ان کی تخلیق دور سے آنا، زیادہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہونا، وہ ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں، عبادت کو فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل کا سبب نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں ظاہری عطاعت اور فرما برداری، بلند رتبہ ہونا، بلند مرتبہ ہونا یا مادہ تخلیق کے اعتبار سے لطیف ہونا اللہ تعالیٰ کا فضل زیادہ ہونے کا سبب نہیں ہے، بلکہ فضیلت وہاں پائی جاتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے رکھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں یہ چیزیں فضیلت کا باعث نہیں ہے، فضیلت وہاں پائی جاتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے رکھ دیا ہو۔ آپ فرماتے ہیں فضیلت وہاں پائی جاتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے رکھ دیا ہو۔ فرشتوں کے جو اوصاف ذکر کیے جاتے ہیں، داتا صاحب فرماتے ہیں فرشتوں کے جو اوصاف ذکر کیے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے شیطان میں بھی تھے، لیکن وہ پھر بھی ملعون یعنی کہ اللہ کی طرف سے لعنت یافتہ اور رانگہ درگاہ ہوا، اللہ کی درگاہ سے نکال دیا گیا، فضیلت کا حقدار نہ ہوا۔ فضیلت کے حقدار کون ہوئے؟ آپ کے والد، آپ کے ابا حضرت آدم علیہ السلام۔
فضیلت کے حقدار وہ ہوئے، اللہ پاک نے فضیلت ان کو عطا فرمائی۔ کیا فرماتے ہیں سید حجویر، فرشتوں کے جو اوصاف ذکر کیے جاتے ہیں وہ سارے اوصاف شیطان میں بھی پائے جاتے تھے، لیکن اس پر اتفاق ہے وہ ملعون اور روندہ درگاہ ہے، کہ اللہ کی طرف سے لعنت والا بھی ہے اور اللہ کی درگاہ سے نکالا بھی ہوا۔ جو سارے اوصاف فرشتوں میں پائے جاتے ہیں، سید حجویر فرما رہے ہیں وہ اس میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ اوصاف کا پایا جانا کمال نہیں ہے، فضیلت کا رکھنا اس کی مرضی پر ہے، جہاں چاہے فضیلت رکھ دے۔ وہ فرماتے ہیں لہٰذا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، سید حجویر فرماتے ہیں لہٰذا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، افضل وہ ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ، جس کے سر پر اللہ تعالیٰ فضیلت کا تاج رکھتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ افضل وہ ہوتا ہے جس کے سر پر اللہ تعالیٰ فضیلت کا تاج رکھ دیتا ہے، تو اسے باقی ساری مخلوق میں برگزیدہ قرار دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کیا فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر نے کہ اللہ پاک نے جب مخلوق کی تخلیق فرمائی تو آدم کو تخلیق فرمایا تو اللہ حضرت جبریل امین سے فرمایا کہ میری مخلوق کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو۔ ان 2 حصوں میں عرب کو اللہ پاک نے پسند فرمایا، عرب و عجم میں تقسیم کر دو۔ اللہ پاک نے عرب کو پسند فرمایا، پھر اللہ پاک نے اس میں سے قریش کو پسند فرمایا، پھر اس میں اللہ پاک نے بنو ہاشم کو پسند فرمایا، پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس میں اللہ پاک نے پھر مجھے پسند فرمایا، اور میں تم سب میں سے بہترین ہوں، وہ بہترین امت کی طرف بھیجا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ شرف اور فضیلت کی بات سمجھ آئی۔ اللہ پاک ہمیں وہ شرف عطا فرمائے جو ہمارے باپ اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں۔ اسی اللہ پاک اور پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من۔ جو فضیلتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اس کا مفہوم یہی ہے کہ بس ہم نے اسی کے آگے جھکنا ہے، پھر وہ ساری کائنات کو جیسے اس نے فرشتوں کو جھکایا ہمارے آگے جھکا دے گا۔ جتنی مخلوقات ہیں کائنات میں بس ہم نے اس کے آگے جھکنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے آگے جھکنے کا سب سے بہترین طریقہ نماز 5 کرنا ہے۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے محفوظ کر دیا جائے گا، نماز ظہر پڑھے گا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، نماز عصر پڑھے گا قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا، نماز مغرب پڑھے گا پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا، نماز عشاء پڑھے گا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ بتائیں ہر سجدے سے نجات نہیں پا گیا؟ رزق کی تنگی کوئی دروازہ نہیں کھٹکھانا پڑے گا، رزق گھر میں پہنچ جائے گا، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، لیٹا ہوا مسکرا رہا ہوگا۔ جب دنیا سے جائے گا لوگ کہیں گے سویا ہوا ہے، سویا ہوا ہے۔ مومن کی نشانی نہ بتاؤں، علامہ اقبال فرماتے ہیں جب دنیا سے جاتا ہے تو چہرہ ایسے سویا ہوتا ہے، مسکرا رہا ہوتا ہے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیتا ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، یقین ہو جاتا ہے میں جنتی ہوں۔ اور قبر جب جیسے ہی قبر میں جائے گا جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا، نماز عصر والا، نماز مغرب پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا، کٹ کٹ کے لوگ نیچے جہنم میں گر رہے ہوں گے، یہ ایسے بجلی کی لہر کی طرح گزر جائے گا۔ اور نماز عشاء پوچھا بھی نہیں جائے گا کیا کرتا رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا رہا، ساری زندگی اطاعت تو کرتا رہا، ظہر کی پڑھتا ہے تو عصر کی پڑھتا ہے تو درمیان کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، وعدہ اللہ کا، سارے گناہ صغیرہ اللہ معاف کر دیتا ہے، کبیرہ توبہ سے ہو جاتا ہے، اطاعت تو کرتا ہے، سر تو جھکاتا ہے، سر تو جھکاتا ہے۔ اور وہ کیا اس کے بعد نماز عصر پڑھتا ہے تو ظہر اور عصر کے درمیان کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، مغرب پڑھتا ہے تو مغرب اور عصر اور مغرب کے درمیان کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، عشاء پڑھتا ہے تو مغرب اور عشاء کے درمیان کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، فجر پڑھتا ہے تو عشاء اور فجر کے درمیان کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وعدہ اللہ پاک کا، اللہ پاک نے آپ کو یہ پیکج دیا ہے، بس جڑ جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ۔ یہ مومن کی معراج ہے، یہاں معراج سے مطلب کیا ہے؟ قرب ہے، قرب اللہ کے قریب لے جاتی ہے اور وہ لذتیں عطا فرماتی ہے کہ پھر علامہ اقبال نے فرمایا عجب چیز ہے لذت آشنائی، 2 عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ نماز 5 گانا شروع کر کے دیکھو تو صحیح، دیکھو پھر کیا لذتیں زندگی میں آتی ہیں۔ آج ہماری زندگیاں پھیکی ہو گئی ہیں، نمک مرچ ہی ختم ہو گیا،
اس کی وجہ کہ ہم نے اللہ کی اطاعت و بندگی چھوڑ دی ہے. جڑ جائیں اللہ سے، صلح کر لیں. یہی پیغام ہے سید حجویر کا. پوری کشف المحجوب اسی سے بھری ہوئی ہے. 65 سالہ آپ نے زندگی پائی ہے، نمازیں تو درکنار، کبھی آپ کی تہجد بھی قضا نہیں، کبھی آپ کی تہجد کی قضا نہیں. تو یہاں آتے ہیں وہ ایسے پابند ہوں، تہجد گزار ہوں. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا جو رات کی شب بیداری نہ کرے، دن کا روزہ نہ رکھے، وہ ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتا. تبھی تو آج ایمان کی حلاوتیں ختم ہو گئی ہیں. صحابہ تابعین کی زندگیاں پڑھو، کیا حلاوتیں تھیں ان کے ایمان کی. ان کی ایمان اور بہادری کے یہ قصے تھے. ایک صحابی لڑتے لڑتے کہتے ہیں جہاد میں سو گئے، اور وہ ڈھال نیچے آ کے خراٹے لے رہے تھے. وہ کسی نے اٹھایا، اٹھے. فرمایا اللہ کے حکم سے ہونا جو ہونا، اگر میں نے شہید ہونا تو ہونا ہی ہونا، ورنہ کسی کی آفر کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کا کوئی مفہوم ہے. اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بس جڑ جائیں اللہ سے اور جڑ جائیں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں. توبہ کا واقعہ بہت چھوٹا سا امام ابو حنیفہ سے لیا. کسی کی بکری گم ہو گئی. آپ فرماتے ہیں آپ نے پتہ کیا کہ بکری کی طبی عمر کتنی ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ 7 سال اس کی طبی عمر ہے. کہ جو اللہ جیسے طبی عمر ہم بتاتے ہیں کہ ہماری 50 سال کہتے ہیں، اس طرح وہ انگریزوں کی پتہ نہیں 100 سال کہتے ہیں. اسی طرح کسی نے کیلکولیشن نکالی ہوگی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا، آپ نے 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا. کسی نے پوچھا امام کیا وجہ؟ فرمانے لگے کہ وہ چوری کی بکری ہو سکتا ہے کسی کے ہاں پہنچ جائے، ذبح کر کے یہ اسی کا گوشت نہ ہو. یہ جو گوشت بازار میں بکے یا جو مجھ تک پہنچے، 7 سال تک اپنے گوشت نہیں کھایا بکری کا. وہ تھے ہمارے اسلاف، اتنے تقوی اور پرہیزگار والے. اگر ہم اتنا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لیں تو اللہ کی ہم پہ بھی رحمتیں ہو جائیں. ورنہ اتنا ضرور کریں کہ گناہ کو گناہ ضرور سمجھتے رہیں، گناہ کو گناہ ضرور سمجھتے رہیں. علامہ اقبال نے فرمایا نہیں، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. آج فلم ڈرامہ گانا باجا دیکھنے والے اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، گناہ سمجھتے نہیں. پہلے تو یہ حرام کام ہے، کیے ہی نہ جائیں، اور اگر جو کرتا ہے وہ کم از کم اس کو گناہ سمجھ کے ضرور کرے. پھر اللہ اس کو اس سے نجات دے دے گا. یہ فلم ڈرامہ گانا باجا یہ سب گناہ کے کام ہے. جھوٹ غیبت چگلی اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں، خود بھی اس سے بچیں اور خود دوسروں کو بھی بچائیں. آئیں سب توبہ کریں کہ آج کے بعد ہم فلم ڈرامہ گانا باجا جھوٹ غیبت چگلی اس طرح کے کام جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اور صوفیہ کو پسند نہیں تھے، اس سے سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ سے استقامت مانگیں. اے اللہ ہم سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. سابقہ زندگی جو ہم جانتے تھے نہیں جانتے تھے، اللہ جو تیری نافرمانیاں جانے انجانے میں ہوئی سب کچھ اللہ تجھ سے ہم معافی مانگتے ہیں. یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یاد رکھیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں. جتنی نمازیں بقیہ پچھلی زندگی کی ہیں کہ کر کے قضا کرتے رہیں، آگے سے نماز کی پابندی کریں. جتنی ہو گئی باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا. یاد رکھیں حق باقی رہ جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جن لوگوں کے قرض دینے ہیں، دل توڑے ہیں، پیسے دبائے ہیں، دھکے دیے ہیں، گالی دی ہے، جھگڑا کیا، ان کے دروازوں پہ چلے جائیں، ان سے معافی مانگ لیں. انہیں بتائیں کہ پتہ لگ گیا کہ دنیا مسافر خانہ ہے، میں چند دن کا یہاں مسافر ہوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا جو جلد معاف کرے گا اس کو کل روزے محشر میں جلد از جلد معاف کر دیا جائے گا. جو بھی آپ کے دروازے پہ آیا آپ بھی اسے جلد از جلد معاف کر دیں. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. ہم تیرے دروازے پہ آئے کھڑے ہیں، تیرے حبیب نے فرمایا جو دروازے پہ آ جائے اس کو جلد توبہ دے دو. یا اللہ یہ تیرا ہی پیغام ان کی زبان اقدس سے ہے. یا اللہ ہم تیرے دروازے پہ آئے کھڑے ہیں، تم بھی ہمیں جلد توبہ دے دے. یا اللہ ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جنہوں نے ہمیں بیمار کر دیا، ہمارے آل اولاد کو بیمار کر دیا، ہمارے ماں باپ کو بیمار کر دیا، وہ ہمارے گناہ معاف کر دے. ہماری اولادوں کو نافرمان کر دیا، اللہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے. ہمارے میاں بیوی کے جھگڑوں نے جنم لیا، اللہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے. اللہ تعالی دستیاں آ گئی، وہ ہمارے گناہ معاف کر دے. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. یاد رکھیں جس نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ ایسے ہوا جیسے ابھی پیدا ہوا. نئی زندگیاں آپ کو مبارک ہو، سفید رنگ کے اعمال نامے آپ کو مبارک ہو. کالے نہ ہونے دینا، آج کے بعد ان کو پاک صاف رکھنا. جہاں غلطی ہو جائے اللہ سے فوراً توبہ کر لینا. 70 مرتبہ بھی گناہ ہو جائے 70 مرتبہ اللہ سے توبہ کر لینا. واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں تجھے اگر گناہ سے شرم نہیں ہے تو توبہ سے شرم نہیں ہو. یا اللہ ہمیں ہمیشہ توابین میں رکھ. اللہ فرماتا ہے جو بار بار توبہ کرتا ہے میری رحمت اس کے گناہوں کے آڑے آ جاتی ہے. وہ تو گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. یا اللہ ہم گناہ کرنا بھی چاہے تو نہ کر سکیں.
گناہ کرنا بھی چاہیں تو نہ کر سکے، پاک زندگیاں دے دے، برکت والی زندگیاں دے دے، عزت و سکون والی زندگیاں دے دے، بے چینیاں ختم کر دے۔ تجھے درود تاج کا واسطہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافی البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في الله والقلم، سید العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كاف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه، والمراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المسلمین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ المؤمن من اللہ یا ایھا المشتاقون من نور جمالہ بارغ الہدی بکمالہ کاشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ حضور سرور کائنات نے فرمایا جو مجھ پہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اپنے جنت میں داخل ہوتے ہوئے حضور پاک کے خوشبودار کندھے سے اس کا کندھا چھو جائے گا، چھو جائے گا۔ صلوا علیہ وآلہ بھی چھوٹا سا ایک درود پاک ہے، کوئی بھی چھوٹا سا درود پاک 1000 دفعہ پڑھنے کی عادت بنا لے، اور یاد رکھیں صادق و امین کا فرمانے علی شام ہے، فرمانے خوشبودار ہے، کندھا چھو جائے گا، کندھا چھو جائے گا، کندھا چھو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے، یا اللہ قرض کے بوجھ اتار دے، تنگ دستیوں کے بوجھ اتار دے، اولاد کی نا پریشانیوں کے بوجھ اتار دے۔ اللہ واصف علی کی والدہ ہاسپٹل میں داخل، اللہ کو شفائے کلیہ عطا فرما دے، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ پوری امت میں سے جو مسلمان ہاسپٹل میں داخل ہے اللہ پاک سب کو شفا عطا فرما دے۔ ہمارے ہسپیرین میں سے جو بیمار ہے اللہ کو شفا عطا فرما دے، تحصیل سب کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ پاک پادشاہ سب جملہ سب کے ہم سب کے جملہ معاملات حل فرما دے، یوسف بھائی کے جملہ معاملات حل فرما دے، یا اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما دے۔ اللہ پاک راؤ ستار صاحب کے معاملات پہ کرم فرما دے، اللہ ہم سب کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے، بیماروں کو شفا دے دے، بے عقلوں کو عقل سلیم دے دے، بے عزتوں کو عزت دائمی دے دے، بے رزقوں کو رزق حلال دے دے، بے ایمانوں کو گوہر ایمان دے دے۔ دنیا سے جاتے ہوئے اللہ عشق و ایمان دونوں سلامت رکھ، اللہ عشق و ایمان دونوں سلامت رکھ، اللہ عشق و ایمان دونوں سلامت رکھ، یا اللہ بھلائی عطا فرما۔ بخمسۃ تطفی بہا ہر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی فاطمہ اگر دعوتاً رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ اللہ پاک سب کی جھولیاں خیر و برکت سے کرم سے اسر علی حجویری سمیت بھر دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور شہید وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔